السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج 31 دسمبر ہے اور آج پاکستان اور دنیا کے تقریباً سارے ممالک میں نیو ایئر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں نیو ایئر شروع ہو چکا ہے، پروبیبلی نیوزی لینڈ میں بھی شروع ہو چکا ہوگا، اور اب آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ نیو ایئر یعنی 2021 میں انٹر ہو رہے ہیں۔ جب بھی نیو ایئر کا موقع آتا ہے ہمارے ہاں اخباروں میں، میڈیا میں، ہر جگہ نیو ایئر سیلیبریشنز، نیو ایئر کے بارے میں مختلف چیزیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں اس نیو ایئر کے بارے میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے نیو ایئر کب ہوتا ہے، اور نمبر 2 جب بھی نیو ایئر ہو تو ایک مسلمان کو اس نیو ایئر کے موقع پہ کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے اور ہاؤ ٹو ویلکم اے نیو ایئر۔ تو ہم دونوں باتوں پہ بات کریں گے۔ پہلی بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، مے بی مینی آف یو نو دیٹ، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا میں ایک ریمائنڈر کے طور پہ وہ شیئر کر لیتا ہوں، اور دوسری بات جو ہے اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نیو ایئر کب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے نیو ایئر کا معاملہ یوں شروع ہوا مسلمانوں کے لیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو ان کے دور خلافت میں 16 ہجری میں دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر ڈسپیوٹ ہوا، اور جب وہ ڈسپیوٹ ہوا تو وہ اس طرح کا کچھ ہوا کہ بھائی ایک نے کہا کہ بھائی اس نے مجھے کہا تھا کہ ربیع الاول یا فار ایگزامپل کسی اور مہینے میں میرا یہ کام یا میرے پیسے دے گا، اور دوسرے نے کہا بھائی میں نے یہ تو کہا لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کب کون سے والے ربیع الاول میں دوں گا۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ریئلائز کیا اور کہا کہ ہمیں اب کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے کہ اس کیلنڈر کے مطابق چیزوں کو لکھا جائے اور ان کو شیڈیول کیا جائے۔ اس وقت پھر یہ مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی، صحابہ بھی موجود تھے، یہ مختلف آپشنز پہ غور کیا گیا کہ بھئی کب کو سٹارٹ کریں گے، مسلمانوں کا ایئر کون سی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگا۔ فائنلی ڈیسائیڈ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہم اپنے کیلنڈر ایئر کو سٹارٹ کریں گے، اور پھر جو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمائے وہی 12 مہینے رکھے گئے، اور جو پہلی محرم ہے اس کو مسلمانوں کے نئے سال کا پہلا دن مقرر کیا گیا۔ تو ایک مسلمان کے طور پہ اگر ہم نیو ایئر کسی چیز کو ٹریٹ کریں، کنسیڈر کریں ایز اے ڈیٹ، ایز اے کیلنڈر، تو وہ پہلی محرم ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہم آج دنیا میں جو سرکمسٹانسز ہیں وی آر باؤنڈ ٹو شیڈیول آور لائف اکارڈنگ ٹو دی گریگورین کیلنڈر۔ یہ جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، اس کو کہتے ہیں گریگورین کیلنڈر۔ اس گریگورین کیلنڈر کے مطابق ہم باؤنڈ ہو گئے، سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے کہ ہمیں ہر چیز کے مطابق شیڈیول کرنی پڑتی، لیکن ان ریالٹی ایک مسلمان کے لیے جو نیو ایئر ہوتا ہے وہ نیو ایئر ہوتا ہے 1 محرم کو، یعنی محرم مسلمانوں کے لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس مہینے کے ساتھ پہلی جو تاریخ ہے اس کو ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کریں۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا ہم باؤنڈ ہیں، دنیا کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ہم جنوری، فیبرری اس گریگورین کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ مسلمانوں کے لیے what does New Year, when does New Year start؟ تو it starts from 1 محرم۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اب ہم یہ سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی اب جب بھی نیو ایئر آئے، چلیے آپ 1 محرم کو دیکھ لیں یا 1 جنوری کو دیکھ لیں، what should be our reaction? How should we understand it? How should we start a new year؟ تو دیکھیے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ایکسکیوز می یہ بار بار فلیش کیوں ہو رہا ہے اسکرین؟ میرے پاس بند کھل ہو رہی ہے، اوکے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیو ایئر سٹارٹ کرتے ہیں یا کبھی ہم کوئی اپنی زندگی کو آگے لے کے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم سے الحمدللہ اس وقت الائیو ہے، لیٹس سے آج 31 دسمبر ہے،
رات کے 8 ساڑھے 8 بجے کے بیچ کا وقت ہے. اب ہم اگر لک فارورڈ کریں اگلے سال کے لیے یا کم از کم اگلے دن کے لیے ہی آپ سوچ لیجئے, تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اگلا دن ہے وہ ہمارے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو ہمارا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر کب ہوگا؟ ہمارا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر جب ہوگا جب ہم اپنے پچھلے دن پہ غور کریں گے کہ اس پچھلے دن میں کیا کیا ہوا, کیا کیا معاملات ہوئے, کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی, کیا کیا چیزیں ہمارے ارد گرد ہمارے انوائرمنٹ میں ہوئی. جب ہم ان چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس سال ہم نے یہ کیا, اس سال یہ حالات تھے, یہ معاملات تھے, یہ دنیا کے اندر یا ہماری فیملی میں یا ہمارے انوائرمنٹ میں یہ ایونٹس تھے. اب جو اگلا دن ہوگا یا اگلا ہفتہ ہوگا یا اگلا مہینہ ہوگا یا اگلا سال ہوگا, اس میں ہم کس طرح اپنے ان ایکسپیرینسز کو جو ہم نے لرن کیا, جو اسکلز ہم نے سیکھی, جو کیلمٹیز ہم نے فیس کی, جو چیلنجز ہماری لائف میں آئے, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 2020 میں ہماری کیا لرننگ تھی, 2020 ہمارا کیسا تھا. تو میں نے تو اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے 5 ریئلائزیشنز فار 2020. اور دیکھیں اگر آپ عقل مند ہو اور میں کوئی بھی عقل مند ہو تو ہمیشہ وہی سوچے گا کہ بھائی سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ریفلیکٹ کرتے نا کہ اب اگلا سال آنا ہے تو اگر سیلیبریشن کریں گے, اچھل کود کریں گے, ناچیں گے, گائیں گے, جو بھی حرکتیں کریں گے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو نیو ایئر کہ کیا آپ کسی چیز کو ایسے ویلکم کرتے ہیں یا ایسے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری شادی ہوتی ہے 1 سال سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں, 6 مہینے 4 مہینے تیاریوں میں لگا لیتے ہیں. ہمارے بچہ ہونے والا ہوتا ہے, ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے سامان جو بچوں کے لیے چیزیں ہوتی جمع کرتے ہیں. ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے اگلے دن, ہم 2 دن تک اس کا سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں. سردیوں کے علاقے میں جا رہے ہیں تو سویٹرز, جیکٹس, وارمر سب چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. گرمیوں کے علاقے میں جا رہے ہیں تو کاٹن کے کپڑے ساری چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ایک نئی جگہ جا رہے ہیں, کل کا جو دن آنے والا ہے اس دن کے لیے ہمیں کیا پریپیئر کرنا ہے. عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن سے پہلے عید کی تیاری کرتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, کھانے لیتے ہیں, ریفریشمنٹ لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں, جو بھی چیزیں ہر انسان اپنی استطاعت, اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق کرتا. تو مجھے آپ شیئر کیجئے, آپ میں سے کوئی مجھے شیئر کیجئے کہ اس کی ریفلیکشنز 2020 کی کیا ہے. یہ ذہین مجھے کہاں ملے گی؟ کامنٹس میں, پرائیویٹ چیٹ میں, کامنٹس میں. اوکے جی, تو پلیز آپ ذرا شیئر کیجئے 20 ریفلیکشنز آف 2020. صرف ایک ایک کیجئے تاکہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر پکچر آئے. میرے پاس تو کامنٹس نہیں آ رہے, آپ کے پاس کامنٹس آ رہے؟ لیگ ہے, کچھ لیگ ہے ٹائم کا. چلیے, COVID-19, ویری گڈ, COVID-19. بٹ واٹ از دا ریفلیکشن؟ واٹ ڈڈ یو لرن فرام COVID-19؟ صبر کرنا, اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ. گڈ, یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. A step beyond current level of knowledge. Very good, سہیل بھائی. اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. Our plans are incomplete without Allah will. Very good, ملک سکندر صاحب. Super power is only Allah. Allah is in total control. Thank you, Ameen Uddin bhai, for joining. It's an honor for me. Super power is only Allah. علم آن لائن بھی ہو سکتا ہے. چلے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں میری ریفلیکشنز کیا ہیں. میری پہلی ریفلیکشن ہے the world can change in a week. The world can change in a week. پچھلے سال 2020 میں, یعنی اس سال کہہ لیں, پچھلا سال کہہ لیں, دنیا نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا اس سے پہلے دنیا نے واللہ عالم شاید ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا. جس طریقے سے یہ ایمرجنگ ورلڈ, گلوبلائزیشن, ٹریولنگ, یہ وہ ہر چیز شٹ ڈاؤن ہو گئی. تو the world can change in a week. Number 1. Number 2, we are stronger than what we think. We are stronger than what we think. اتنے بڑے بڑے چینجز دنیا میں آ گئے, ہماری پوری لائف چینج ہو گئی,
ہمارے سوشلائزنگ ہمارا پورا چینج ہو گیا, پورا پیراڈائم چینج ہو گیا. اب ہم لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں, پہلے ملنے کے لیے تڑپتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب اپنے ٹین ایج میں تھا تو میری امی مجھے ہر وقت اس بات پہ ڈانٹتی تھی, بھائی تمہارے کتنے دوست ہیں, کبھی تم اس گروپ کے ساتھ کھانے پہ جا رہے ہو, کبھی اس گروپ کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہے ہو, کبھی محلے کا الگ ہے, کمیونٹی کا الگ ہے, اسکول کا الگ ہے, کالج کا الگ ہے, یونیورسٹی کا الگ ہے, ایک پریشانی. اور آج میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا صبح ناشتے میں کہ یار بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں, ان کے لیے کوئی ایک دوست نے بتایا تھا اس کی بچیاں کہیں جا رہی ہیں, کوئی دوپہر میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے کوئی اسکلز لرن کرنے کے لیے وہاں بات کریں, بچے بور ہو رہے ہیں گھر پہ. نہیں 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 نہیں, یہ کووڈ-19 ہے, ابھی کہیں نہیں بھیجنا بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اندر انڈیورنس رکھی ہوئی ہے, فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے چیلنجز فیس کر لیے الحمدللہ. نمبر 3, immense possibility exists in intense difficulty. جب چیزیں ایسی ہو گئیں, اتنی انٹینس ڈیفیکلٹیز ہو گئی, آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کلاسز نہیں لے سکتے, آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے, آپ خطبہ نہیں پڑھا سکتے, آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, جمعہ اٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اپرچونٹیز بھی کریٹ ہو گئی. ہم خالی اذان کی اگزامپل لے لیں. پہلے اذان جو تھا آن سائٹ کورسز کرتا تھا, ہم ریسٹرکٹڈ تھے. پاکستان کے اندر پاکستان میں جس سٹی میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی اس سٹی میں لوگ آتے تھے. بعض اوقات ہی ہوتا تھا پنجاب میں, خاص طور پہ میں ہوتا ہے کہ پنجاب کی کسی ایک سٹی میں ایکٹیویٹی ہو تو آل اراؤنڈ دا پنجاب, چونکہ ماشاءاللہ ان کیا روڈ نیٹ ورکس, ہائی ویز ہیں اور ان کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت اچھا ہے, تو لوگ صبح آتے شام میں وہ پروگرام اٹینڈ کر کے چلے جاتے. لیکن جب یہ سب بند ہو گیا تو وی ور ویری وریڈ کہ اب کیا کریں گے. ہم آن لائن گئے, آن لائن ایسی اپرچونٹی کریٹ کی کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہو تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ, کشمیر, رنگون, شری لنکا, امریکہ, سعودی اور جگہ جگہ سے لوگوں نے ہم کو جوائن کیا الحمدللہ. اور آپ لوگ بھی جو ان چیزوں میں ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ اس نے کتنی اپرچونٹیز کریٹ کر دی. نمبر 4, پیپل آر ویری کائنڈ, پیپل آر ویری کائنڈ ہارٹیڈ. الحمدللہ ہم نے دیکھا جب پہلا ویو آیا تھا پینڈیمک کا, اس کووڈ کا, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے جس طرح صدقات دیے, خیرات دی, جا کے لوگوں کے لیے اناج, راشن, یہ ساری چیزیں جمع کی, جتنے کام کیے, یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہم we should not be hopeless about people, we should be hopeful about people. People are very kind, people are ready to help. And number 5, submission to Allah subhanahu wa ta'ala, and it brings, when you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, it brings you more strength, it brings you more courage, it makes you more courageous. ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو, روتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 دروازے کھل جاتے ہیں, 100 دروازے کھل جاتے ہیں. تو میری تو 5 ٹاپ ریئلائزیشنز یہ ہیں, اور یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات بتانا آپ کو, کیونکہ اگر ہم ریئلائزیشنز کو اپنے سامنے نہ رکھیں تو ہم اگلے سال کو پلان کیسے کریں گے, ہم اگلے سال کے ویژن کو اور اپنے گولز کو کیسے سیٹ کریں گے. پہلے ہمیں پتہ ہو چل جائے کہ ہاؤ پاورفل وی آر, ہم فرام ویئر وی کین گین اے اسٹرینتھ اینڈ کریج, وی نیڈ ٹو نو. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں, ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے ذہن میں شاید آ رہا ہو, کیونکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ فقہ فیشن اینڈ سیلیبریشنز کیا تھا, لائف سٹائل کے نام سے ہم نے اذان کورس کرایا تھا, ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو, ویسے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہو کہ واٹ آر دا ریزنز وائی وی کین ناٹ سیلیبریٹ نیو ایئر, واٹ از دا ہارم ان اٹ. تو میں آپ کے سامنے 3 ریزن رکھتا ہوں. نمبر 1, اٹس ٹیکنیکلی inaccurate. As Muslims, it's technically inaccurate for us because our new year starts from Muharram, not just from January. Number 1. Number 2, اس کے اندر جو ہے وہ مشرکانہ اور غلط عقیدے کی رسومات ہیں. کیونکہ آپ اگر ویکیپیڈیا دیکھیں, کچھ اور بکس دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہے گریگورین کیلنڈر, ایک ہے جولیان کیلنڈر. ان دونوں کے درمیان میرے خیال ہے 14 ڈیز کا فرق ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گریگورین کیلنڈر سٹارٹ ہوا اور جس بندے نے سٹارٹ کروایا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے اس لیے سٹارٹ کرایا کہ he thought that Isa alayhi salam was circumcised on January 1st. So he said January for the celebration of the circumcision of Jesus, i.e. Isa alayhi salam,
On January 1st, we will start our new year from January 1st. Wallahu alam how accurate it is, but this is something which I have read somewhere on a very authentic website. Number one. Number two, it involves un-Islamic and purposeless practices. بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہوں اور وہ مسجد میں بیٹھے درس سن رہے ہوں؟ یہاں پہ ان لوگوں نے طے کیا ہو چونکہ آج نیو ایئر ہے، کل فرسٹ ڈے آف دا ایئر ہے، 1 جنوری ہے، تو لہٰذا ہم سب روزہ رکھیں گے. آپ میں سے کسی نے دیکھا تو پلیز یس لکھ دیجیے. یس لکھ دیجیے اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو. میں نے تو نہیں دیکھا. یہ نیو ایئر کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ آج آپ کو پتا ہے، کم از کم کراچی کا مجھے پتا ہے کہ 8 بجے کا نوٹس گورنمنٹ نے ایشو کر دیا کہ بھائی 8 بجے کے بعد کوئی سٹور، کوئی ریسٹورینٹ، کوئی چیز نہیں کھلی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لوگ نکلیں تو ان کو پارٹی کرنے کا موقع نہ ملے. وہ لوگ پارٹی کرتے ہیں تو پھر رات بھر روڈوں پہ رہیں گے، اچھل کود کریں گے، بدتمیزی کریں گے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم یہ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے علماء منع بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کاموں میں لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میوزک، ڈانسنگ، اسموکنگ، ڈرگز، free mixing, firing, all purposeless activities. Number 3, why we should not celebrate New Year? Number 3, what is there to celebrate? کیا کیا ہم نے 2020 میں؟ ہم کچھ بھی نہیں کیا. کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی سیلیبریشن کب ہوگی؟ ایک مومن کی سیلیبریشن کب ہوتی ہے؟ ایک مومن کی اصل سیلیبریشن جب ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے پوچھا، یا ابتی، اے ابو جان، متی الراحہ، راحت کب آئے گی؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا راحت جب آئے گی جب ہم جنت میں اپنا پہلا قدم رکھیں گے. اس دنیا میں بھی آزمائشیں، تکلیفیں ہیں، قبر میں بھی آزمائشیں، تکلیفیں ہیں، قیامت والے دن بھی آزمائشیں. جنت میں پہلے قدم کے ساتھ راحت ملے گی. مسلمان تو اس دن ایکچولی سیلیبریٹ کرے گا، اور اس دن وہ کہے گا، اے اللہ، مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے جنت میں بھیج دیا. تو جنت میں داخلہ یہ اصل مسلمان کی سیلیبریشن ہے. ورنہ واٹ از دیر ٹو سیلیبریٹ؟ آپ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ایکچولی سیلیبریٹ کچھ نہیں ہو رہا، صرف فن پارٹی ہو رہی ہے، شغل مستی ہو رہی ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، جان ضائع ہو رہی ہے، بس، اور کچھ نہیں ہونا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ریزن رکھ دیا ہے کہ وائی وی شوڈ ناٹ سیلیبریٹ نیو ایئر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ چلے جی، ہم نے ریفلیکشنز پہ بھی کو بھی سوچ لیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وائی وی شوڈ ناٹ سیلیبریٹ نیو ایئر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ what to do. Now what to do? You have to do, what you have to do is to plan and take action. Plan and take action. Planning سے مراد یہ ہے کہ you have to plan how will you spend your year. You have to plan how will you spend your life. You will plan how will you spend your decade. You will plan how will you spend your life. اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ یہ آپ کے ہر دن سے سٹارٹ ہوگا. پہلے دن سے سٹارٹ ہوگا کہ آپ کل کیا کریں گے، پھر پرسوں کیا کریں گے، پھر پورے ویک کیا کریں گے، پھر پورے منتھ کیا کریں گے، پھر پورے سال کیا کریں گے. کیونکہ جو سٹیپس آپ ہر روز لے رہے ہوں گے، وہ سٹیپس ایکچولی آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہوگا لائف کا یا ویژن ہوگا، اس کی طرف آپ کو لے جا رہے ہوں گے. دیکھیں نا، دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں. ایک وہ انسان ہے جن کو زندگی گزار رہی ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ اگر زندگی کو گزار رہے ہیں، یعنی آگے بڑھ رہے ہیں زندگی میں، تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، آپ کو پلان کرنا پڑے گا، آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے ویژن دیا ہے، ایک مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے فکر دی ہے، وہ یہ دی ہے. ہم سب کو اگر جنت میں ہمیں سے کسی کو بھی جانا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. ہمیں قدم اٹھانا ہوگا. قدم اٹھائے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اور اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو صرف مرنے کے بعد ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، تو جنت یا پھر جہنم. جنت میں جانے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے ڈیلیبریٹ ایکشن کرنا پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جان لو اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بہت مہنگا ہے. اور جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کا سودا ہے وہ جنت ہے.
اس مہنگے سودے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو پلان کریں، اور پلان کر کے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کا راستہ صرف مسجد یا ممبر نہیں ہے. ہاں مسجد ضروری ہے، لیکن آپ انجینئر بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر ٹیچر بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو ہمارے خلفاء راشدین تھے، عشرہ مبشرہ تھے، صحابہ کرام تھے، یہ کون سے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اور انجینئر اور یہ سب تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے سارے کام کرا لیے، ایسے ایسے کام کرا لیے. لیکن اصل چیز جو ان کا گول تھا وہ ان کو مل گیا. ان میں سے کئی لوگوں کو، 10 کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی دنیا کے اندر، عشرہ مبشرہ سے ہم کہتے ہیں. اور اس طریقے سے اور صحابہ کرام بھی، تو انہوں نے پلان کیا کہ ان کو جنت میں جانا ہے، اور پھر جنت میں جانے کے لیے انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، بلکہ دوڑ پڑے جنت کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بھاگو، دوڑو، سرعت دکھاؤ، جلدی دکھاؤ جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اور اس مغفرت کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی، اور جنت جو ہے اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو ہمیں، اچھا اب میں آپ سے، میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جن ٹین ایجر یوتھ سے بات کرتا ہوں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اسکل آپ سیکھیں، لیکن یاد رکھیں ان اسکل سے زیادہ کچھ اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ. You don't know what you are learning today. Maybe it will not be applicable tomorrow. Maybe it is not practical tomorrow. Exactly tomorrow. تو ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ we should have the urge to acquire knowledge. ہم سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. ہمیں نالج پڑھنے کا، آج ایک کسی نے گیلپ سروے کا ایک ویژول شیئر کیا جو میں نے اپنے پیج پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ 75% آف دا پاکستانی پیپل ہیو نیور ریڈ اینی بک ادر دین دیئر سلیبس بک. اب آپ سوچ لیجیے کہ پاکستان میں لٹریٹ لوگ کون ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں لٹریٹ لوگوں کی جو پڑھ سکتے ہیں. جو پڑھ سکتے ہیں ان میں سے 75% نے کبھی اپنے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی کورس بک کے علاوہ کوئی بک نہیں پڑھی. تو ہمارے ایک دوست ہے مولانا جہانگیر محمود صاحب، بہت بڑے اکیڈمک ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کامنٹ کیا کہ بھائی آئی ونڈر if anyone has how many have read the syllabus book. کتنے لوگوں نے سلیبس بک بھی پڑھی ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے 2021 میں جانا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے، بوسٹ یور نالج. اور یہ ضروری نہیں ہے نالج سے مراد اصول حدیث ہو، اس نالج سے مراد اصول فقہ ہو، اس نالج سے مراد عالم بننا ہو. نہیں، جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں اپنی نالج کو بڑھائیں، اس فیلڈ میں ایکسلنس کے لیول پر جائیں. نمبر 1. نمبر 2، نرچر یور فیتھ، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ہمیشہ جو کام کریں گے پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں گے. جو کام کریں گے وہ دنیا کے لوگوں کے لیے، امت کے لیے پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا. اس میں کنسٹرکشن ہوگی، ڈسٹرکشن نہیں ہوگی. لیکن اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ گڈ کمپینین شپ. وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں، کتابوں کو پڑھیں. ان چیزوں کے ذریعے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. نمبر 3، موو یور باڈی. موو یور باڈی، بی ایکٹیو، بی این ایتھلیٹ. مجھے بتائیے جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج تھی؟ مجھے کوئی بتائے گا کامنٹس میں. جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج تھی؟ غزوہ تبوک ہوا تھا 9 ہجری میں. غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 10 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی اس وقت 63 ایئر. جب آپ کا انتقال ہوا تو غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج ہوگی؟
61 or 62. Now imagine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was going for Ghazwa Tabuk. It's a long journey. It was a long journey. Any peak of the summer season. کھانے کو کچھ نہیں ہے. پورا پورا دن صحابہ کرام بیان فرماتے پورا پورا دن ہم کھجور کی ہڈی کو چوستے رہتے تھے, یعنی کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو چوستے رہتے تھے, کچھ کھانے کو نہیں تھا. اور رسول اللہ علیہ وسلم اس ایک مہینے کے ٹرپ پہ گئے. کیسے گئے؟ اللہ کے وسلم was strong, physically strong. Now how strong is me and you? How strong are me and you? ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بیس کے اوپر یا کم از کم ویک میں چلے 3-4 دن واکنگ یا جاگنگ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میں صبح پارک جاتا ہوں واکنگ جاگنگ کے لیے. یقین کیجئے کہ میرے جیسا ینگ آدمی, میں تو ینگ ہوں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, I'm just very young ماشاءاللہ, میرے جیسا ینگ آدمی بھی مجھے بڑی مشکل سے پارک میں نظر آتا ہے. اور اگر مجھے اپنا کوئی نظر آ جائے, یعنی میں جس پارک پہ جاتا ہوں میرے نیبرہڈ میں ہے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں, میری کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں, میرے اسکول کے دوست اور بہت سارے جاننے والے ہیں. تو جب مجھے اپنی ایج کا کوئی نظر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی خیریت ہے, آپ آئے ہوئے؟ ہاں یار وہ میرا کولیسٹرول بڑھ گیا, وہ ڈاکٹر نے کہا تھا یار بڑا ضروری ہے اب کرنا. بھائی ضروری ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بھیجے. اور 95% لوگ جو آپ کو پارکس میں صبح یا شام کو واکنگ جاگنگ کرتے ملیں گے, آپ ان کا انٹرویو کر لیجئے, 90-95% لوگ وہ ہوں گے جن کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا جناب واک شروع کر دیجئے, آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, آپ کو شوگر ہو گئی ہے, آپ کا ساتھ یہ ایشو ہو گیا, آپ کے ساتھ وہ ایشو ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں, ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بلکہ حضرت سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بولا کہ ان لنفسک علیک لحقا, بے شک تمہارے جسم کا, تمہارے نفس کا, یعنی تمہاری باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے, اس کا حق ادا کرو. فآتی حق حقہ, تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو. موو یور باڈی, میک یور سیلف اسمارٹ, کیپ موونگ. کبھی جہاد کا وقت آ گیا, کبھی ہلنے جلنے کا وقت آ گیا تو کیا کریں گے؟ آج اس وقت کورونا ہے, ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست سے, اس کا مجھے میسج آیا, میں اس کو کسی بات پہ کہہ رہا تھا یار تم ملتے نہیں ہو, کیا ہو گیا تم کو؟ تو مجھے بتا رہا تھا کہ پچھلے 1 ہفتے میں اس کی فیملی میں 5 ڈیتھ ہوئی ہیں کورونا سے. کراچی کی بات کر رہا ہوں. وہ خود اس وقت, وہ اس کی بیوی, وہ گھر میں آئسولیٹڈ ہیں, کورونا کے اندر ہے. میری اپنی فیملی میں کافی لوگ افیکٹڈ ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی حفاظت ہے, کس طرح بچ سکتے ہیں, بس یہ اللہ ہی بچانے والے ہیں, اللہ ہی بچاتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی ہمارے پاس میجرز نہیں ہے. کیا میجرز ہیں؟ نمبر 1, جو احتیاط ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, تھوڑا ڈسٹینسنگ کریں, ماسک پہن کے رکھیں جب آپ قریب ہوں کسی کے. نمبر 2, ہیو اے گڈ ڈائٹ, ایٹ اے گڈ ڈائٹ, جنک کم کر دیں, نٹس کھائیں, جو بہت سارے ہربز ہیں وہ استعمال کرنے کو بتائے جا رہے ہیں وہ استعمال کریں, فروٹس کھائیں, اچھی چیزیں کھائیں. اور نمبر 3, کیپ یور باڈی موونگ, ایکسرسائز کریں, تاکہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کی باڈی اس کو ریزسٹ تو کر سکے. اور اسی طریقے سے 2021 آئے گا, پتہ نہیں 2020 اتنا, جو لاسٹ 9 منتھ تھے 2020 کے اتنے ہائی پریشر میں تھے, یعنی ہم سب آئسولیٹڈ ایک طریقے سے لاک ہیں, ٹریول نہیں کر سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, فریلی موو نہیں کر سکتے, ہر جگہ SOPs ہیں, پروٹوکولز ہیں, یہ وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. پتہ نہیں 2021 میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کل میں سن رہا تھا رحمان ملک صاحب سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ہمارے ملک کے, وہ بتا رہے تھے کہ جو WHO نے کہا جو 3rd ویو آئے گی کووڈ کی, وہ 2nd ویو سے ابھی خطرناک ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کون ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن this is what we can do. Number 4, contribute to the society, do some volunteer work, give your precious time, give your intelligence, contribute to in a noble cause, somehow somewhere. کسی بھی طرح اپنے آپ کو سوشلی ایکٹیو کریں اور کسی جگہ کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سوچیں کہ آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے کسی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالا, میں نے کسی کی مدد کی. کہیں کسی ایسی, آپ اگر لیٹ سے آپ کسی ایسے چیریٹی ورک میں چلے جاتے ہیں جو راشن ڈرائیو کرتا ہے, کوئی جو ونٹر کلودنگ ڈرائیو کرتا ہے, آپ سوچیں اچھا میرے ذریعے سے کچھ لوگوں کو کپڑے مل گئے, میرے ذریعے سے کچھ لوگوں کے گھر میں کھانا پک گیا. Do something, contribute to the society. And number 5, humility. Be humble. Be humble. اپنے آپ کو
ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیں, ہمیشہ لرننگ کے لیے تیار ہو جائیں, ہمیشہ دوسرے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں, اپنی ایروگنس کو ختم کریں. نمبر 6, کریٹیکل تھنکنگ. ہمیشہ کریٹیکلی اپنے چیزوں کو ایویلویٹ کریں. یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی نا, یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, تو کچھ بھی ہوگا, یو کین آلویز ایڈجسٹ یور سیلف, یو کین آلویز فائنڈ آؤٹ اے وے. ابھی میرے پاس لوگ آتے ہیں, ہمارے بہت سارے ینگ لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ ایجز کے لوگ آتے ہیں, کوئی مشورہ کرتا ہے دوستوں میں, کمیونٹی میں, تو میں لوگوں کو اتنے آئیڈیاز دیتا ہوں, یقین کریں بزنس کے, چیزوں کے, کوئی ہلنے کو تیار نہیں اپنی جگہ سے. کوئی ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہوں. یہ معاملہ نہیں چلے گا اب اس طرح, آپ کو سوچنا پڑے گا. اور کوئی بھی کام بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لاکھوں کروڑ روپے چاہیے, ایسا نہیں ہے. بہت کم پیسوں سے بہت بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں. بس یو نیڈ ٹو تھنک, یو نیڈ ٹو بی کریٹو, یو نیڈ ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر, you need to see the opportunities, because immense situation brings a lot of opportunities. دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ if you want to welcome 2021, you want to put your action, you put your plan into action, تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا, کیونکہ world is changing very rapidly. وہ پروفیشن جو پہلے موجود نہیں تھے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. لوگ کہاں سے کیسے انہوں نے اپنی لیونگ جو ہے وہ جنریٹ کر لی ہیں. یہ کیسے ہوگا جب آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی کہ یو کین اڈاپٹ ٹو دا چینجز, یو کین چینج یور سیلف ود دا موونگ ورلڈ. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ابن عطا اللہ الاسکندری کا ایک قول ہے, کافی طویل ہے لیکن میں اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی سمری یہ ہے کہ there are two types of planning. There are two types of planning. One type of planning is the planning that you plan in this world for this world. You plan in this world for this world. And the second type of planning is you plan your things in this world for the world after your death. I mean for آخرہ. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ یو پلان ان دس ورلڈ فار دس ورلڈ اور یو پلان ان دس ورلڈ فار دا آخرہ. اور دونوں کا ڈفرنس آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دونوں کا ڈفرنس آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ when you plan in this world for this world, you would like to gather lot of money, a lot of assets, hoarding, بس میرے پاس اتنا آ جائے, اتنا آ جائے, اتنا آ جائے, اتنا آ جائے. But if you plan in this world for the آخرہ, تو پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے آپ اس کو فریلی لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اور پھر آپ ان سے بدلے کی توقع بھی نہیں کرتے, امید بھی نہیں لگاتے. اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ ایکچولی اس دنیا میں ہی پلان کر رہے ہیں, اس دنیا میں کی ہی پلاننگ کر رہے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ دنیا میں رہتا ہے, اپنے کاروبار کی پلاننگ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے نظر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا. تو جو آخرت کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے پھر وہ اس مال کو جمع کر کے نہیں رکھتا, بلکہ جو اس کو اپرچونٹی ملتی جاتی ہے وہ اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کرتا جاتا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 2021 میں کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں اور کس طرح پلاننگ کرتے ہیں, اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ہر شخص نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, ہر شخص نے خود سوچنا ہے. ہم اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت ایمان پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اب اگر آپ کو کوئی کوشچنز ہیں تو ہم you are more than welcome to ask, and inshallah we will close the session by 8:45 or 8:50. اچھا شکیل بھائی, یہ جو آپ نے لکھا نا گیدر لاٹس آف منی, ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. گیدرنگ لاٹ آف منی ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس if you have lot of money then you can spend lot of for your آخرہ. اصل چیز یہ ہے کہ اس منی کو دبا کے نہ بیٹھ جائیں اور خرچ ہی نہ کریں آپ, یہ اصل مسئلہ ہے.
آمین. What is better, small short-term goals or one big goal for life or after life? Actually, ideally, all the smaller goals should lead to the larger or bigger goals. آپ اپنا ایک لانگ ٹرم گول یا لانگ ٹرم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے شارٹ ٹرم گول چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرتے ہیں کہ اس پہلے سال میں یہ کر لوں گا. لیٹس سے کوئی شخص حفظ کرنے کا پلان کرتا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ آن این ایوریج حفظ کرنے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں. تو آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے مہینے میں میں آدھا پارا حفظ کروں گا, دوسرے مہینے میں 1 کروں گا, پھر اگلے 6 میں 1 کروں گا, پھر اگلے سال جو ہے جب میرا 1 سال پورا ہو جائے گا تو میرے 10 پارے ہو جائیں, پھر اگلے سال میں ہر مہینے 6 مہینے تک 2 پارے کروں گا اور آخری 6 مہینے میں 3 پارے کروں گا. اس طرح کر کے فار ایگزامپل آپ نے گول سیٹ کرتے ہیں اور اپنے لانگ ٹرم گولز کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے دل کیوں سخت ہیں, اس کو نرم کیسے کیا جائے؟ So planning for 2021 is legal, but we cannot celebrate it right. Planning is always legal. پلان تو آپ کو اگلے دن کا بھی کرنا ہے, لیکن سیلیبریٹ کرنا کس چیز پر ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, کیا سیلیبریٹ کرنا ہے, مطلب کیا ہو گیا جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور پھر سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں سے اجازت مل بھی جائے کہ جی لیٹس سیلیبریٹ, آپ کے یہاں پہ آئی ہیو ریزنیبل ریزن ٹو سیلیبریٹ, اوکے, بٹ ہاؤ ول یو سیلیبریٹ؟ Now, if you want to celebrate, celebrate like a Muslim. And how Muslims celebrate their celebrations at Eid al-Fitr, Eid al-Duha and Eid al-Adha? Sadaqah, roza, namaz, meeting your relatives. ہمارے دل کیوں سخت ہیں, اس کو نرم کیسے کیا جائے؟ دل سخت اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں. جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو گناہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے, اللہ تعالیٰ کا قرآن خوبصورت تلاوت سنیں, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. نمبر 3, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نمبر 4, کسی ہاسپٹل میں جا کے ٹائم گزاریں, کسی آرفنیج میں جا کے ٹائم گزاریں, غریبوں کے علاقوں میں جا کے رہیں, دیکھیں کیا لوگوں کا حال ہے, کن لوگوں میں لوگ کن تکلیفوں میں ہیں, کن پریشانیوں میں ہیں. آپ کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنی کمائی پہ غور کریں, حلال حرام پہ غور کریں. How to keep the motivation levels high like we are right now? Have a good company. اگر آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں گے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے, جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوں گے, جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہوں گے, تو آپ موٹیویٹڈ رہیں گے. لیکن اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہوگا, جن کو صرف اپنی نفسی فکر ہوگی, اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کی جمع کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. بھئی یہ تو اچیو ہو گیا, بھئی مال چاہیے مال اچیو ہو گیا, گاڑی چاہیے گاڑی مل گئی, آئی فون 12 چاہیے مل گیا, الحمدللہ. اب کیا کریں؟ لیکن اگر آپ کا گول یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جو فری بھی ہو لیکن دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل ہو, یہ گول اچیو کر کے دکھائیں. اور پھر ایک نہیں, ہر شہر میں بنانا ہے. میں نے ایسا اسکول بنانا ہے, میں نے ایسے آرفنیجز بنانے ہیں, میں نے ایسا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف آرگنائزیشن بنانی کہ پاکستان میں کہیں بھی ڈیزاسٹر ہو, بلکہ دنیا میں کہیں بھی ڈیزاسٹر ہو, ہم وہاں پہنچیں, بجائے یہ کہ گورے اٹھ کے آئیں, ہم ساری دنیا میں جا کر پہنچیں اور پھر ریلیف ورک کو سٹارٹ کریں. یہ گول بنائیے, پھر دیکھیں آپ کیسے ڈی موٹیویٹ ہوں گے. آپ رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نے کیا کروں اپنے اس گول کو, اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے. جیسے ابھی ہمارے دوست, ہمارے استاد یمین الدین صاحب تھے, کہتے ہیں کہ بھئی خواب وہ نہیں ہوتے, پتہ نہیں یہ کہتے ہیں یا جو ان کے استاد ہو, میرے استاد ہیں سلیمان بھائی, وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو, خواب وہ ہوتے ہیں جو تمہیں سونے نہیں دیتے. اللہ اکبر. What if we have no company of friends? How can you have no company of friends? آپ مثال طور پہ آپ اگر اذان کا کوئی کورس اٹینڈ کر لیتے ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. آپ کے علاقے میں جو اچھے اسلامک سینٹرز ہیں, اسلامک لرننگ پلیسز ہیں, وہاں جائیے, اپنی کمیونٹی میں دیکھیے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے. اور اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں He has no one has اللہ. جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس اللہ تو ہوتا ہی ہے نا. دعا مانگیے اللہ سے,
اللہ کو اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے. آپ اللہ کا خوف اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہوں، لیکن اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کی نیت میں آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ سیشن کو کلوز کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ. جی، ایک بہت امپورٹنٹ کورس اذان کا ہونے والا ہے جو کہ 17 جنوری کو ہے. اٹس اے پاور ٹاک، اٹس کالڈ دی لیجنڈز آف اسلام. اور یہ کورس ہے لائف، ورکس اور لیگیسی کے بارے میں جو ہمارے چاروں ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا، اور کس وجہ سے یہ اس مقام پہ پہنچے، اور ان کی زندگی سے ہم کیا کیا لیسن سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور جو آج ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہیں، جھگڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کا ایکچولی حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں اسٹڈی کریں گے. اس کورس کو ضرور اٹینڈ کیجیے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کورس. انشاءاللہ آپ سے اس کورس سے ملاقات ہوگی 17 جنوری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.